ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل مرحومہ مغفورہ چودھری صاحب کی والدہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نادِ علی مظہر اللجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ ونبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین بتصدق چہرد معصومین البرکت امام زمان علیہ السلام سے جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا اس مرحومہ اور جملہ مرحومین مومنین مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں اس ذکر کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما ان کا شمار امام زمان کے لشکر میں فرما ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خالق کونین ذکر کا صدقہ ہم جو موجودگان ہیں دنیا میں ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق ارض و سما گناہگار ہیں خطا کار ہیں اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین صدیاں ہو گئیں ہمیں علی بالا کہلواتے ہمارے کردار گفتار اظہار اتنے بلند فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا خالق ارض و سما اس مقدس ذکر کا صدقہ ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما جن سلسلوں میں ہم گھس چکے ہیں وہ سلسلے یقیناً کافی حد تک آل محمد کو ناپسند ہے ہمیں غیبت سے بچا ہمیں گلے سے بچا ہمیں کسی کی برائی کرنے سے بچا خدا بند عالم ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر کافی افراد تشریف فرما ہو صاحب و زمان کا کرم ہے ہم سب ان کے مقدس ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے جو زبان اس گھرانے کے ذکر میں نہ چلے پھر وہ کہیں اور چلتی ہے کوشش کیا کرے جب بھی اللہ کی پیاری ہستیوں کا نام بلند ہو ثبوت دیا کرے کہ یہ زبانیں بنی ہی انہی کے لیے گئی تھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین
कई बंदे घबरा गए, सैयद क्या नारा खड़ा लगवा रहे हैं। ये मेरा नारा नहीं, सारी कायनात को शौक़ है हम करबला जाएं। अल्लाह करे जो नहीं गए वो जाए, जो जा चुके हैं वो अब मारिफत के साथ जाएं। आज भी दिलदार साहब 4000 मासूम फरमाते हैं ऐसे फरिश्ते जो 10 मुहर्रम को सरकार के पास आए थे कि हम आपकी नुसरत के लिए हाजिर हुए, हम वापस नहीं जाएंगे। फरमाया गया वो 4000 फरिश्ते आज भी गुंबद हुसैन पे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं, या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम। ऐ हुसैन के पाक रब, हुसैन के सदक़े में हुसैन के ज़ख्मी जिगर को ठंडा कर दे महदी के ज़हूर के साथ। ये अल-अजल सिर्फ हम नहीं, हर मज़लूम की मज़ार पुकार के कहती है मौला जल्दी आ, अल-अजल जल्दी आ। आज हम कहेंगे करीम घराने का करीम शहज़ादा है, ये रखते किसी का नहीं। जब हम मर गए हमारी कब्रों पे कहेंगे मोमिन जल्दी आ। इसलिए अपनी मजालिस में, अपनी महफिल में ज़रूर अपने इमाम को वफ़ा का यकीन दिलाया करो। मिल के पुकारो या इमाम अल मुंतज़र, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास, या वारिसे खूने अली अकबर, या वारिसे खूने अली असग़र, या वारिसे खूने मूसा काज़िम। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल-मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया। मेरा ख़्याल है जेलम शायद मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं, ये बड़े अरसे बाद हाज़िर हुआ हूँ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। मेरी कोशिश होती है कहीं भी ख़िताब का मौका मिले मैं रैयत को सरदार के इरफान और अलकाब से रोशनास कराऊँ। उसी से मैं आगाज़ कर रहा था। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलोगे तो महसूस करूँगा आप समात फरमा रहे हैं, और यकीनन हौसला अफजाई के लिए नहीं आया कि आप मेरी हौसला अफजाई करो। जब मैं पैसे लेने नहीं आता तो फिर मुझे हौसला अफजाई की भी ज़रूरत नहीं। 18-19 साल हो गए, आज तक खून हुसैन में हुसैन के बेटे ने लुक़मा तर नहीं करने दिया। क्या करूं, मजबूरी है, नाम के साथ सैयद जुड़ा है। अगर हम आज जाते हुए दिलदार साहब से कहें दिलदार साहब फ़ीस दो, न्याज तो मैं नहीं बोलूँगा। क्यों, मेरी माँ ने बचपन में मुझे पहला लुक़मा ये कह के खिलाया था, नज़रे अल्लाह ने आज़े हुसैन। दिलदार साहब मेरी फ़ीस दीजिए, जितनी भी होगी। यकीनन हर बानी की ख्वाहिश होती है आने वाले को कुछ न कुछ दे के रवाना किया जाए, लेकिन दुनिया ले सैयद न ले। घर की कहानी है, निस्बत है एक बहुत बड़ी। हो सकता है पैसे दे के ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ख्याल आ जाए दिलदार को आने वाला था सैयद। हमने तो बचपन में यही सुना, किरदार नस्लों का पता देते हैं। तो यही इरफान के मोती है। मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में गोशो गुजार कर जाऊँ। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, बड़ी जल्दी आपसे इजाज़त लेंगे। 2-3-4 प्रोग्राम हैं, आगे पढ़ने हैं। अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अकूल मुस्सिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान। नहीं दिल तो मैं रुख मोड़ लेता हूँ। शरीकल कुरान वारिस कुरान
مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور خود و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ہم سب کٹھے ہوئے ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے مقدس گھرانے کی زبان سے نکلا ہوا ایک فرمان پیش کیا۔ کیا فرمایا گیا؟ جو بھی محبت آل محمد میں چلا گیا شہید مر گیا۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، کریم گھرانہ جس کو ڈگری دے دے وہ ڈگری صرف دنیا تک نہیں رہتی، محشر کے دن بھی قائم ہوتی ہے۔ اس کریم گھرانے نے اگر کسی کو ولی اللہ کی ڈگری دے دی، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، تو وہ ڈگری نہ صرف یہاں بلکہ محشر تک قائم ہے۔ کسی کو فقیہ کہہ کے پکار لیا تو وہ ڈگری ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہماری محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا۔ یہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں، دنیا والوں کو صرف محبت آل محمد میں دنیا میں تحفہ دے کے آگے کی منازل کے بارے میں پہلے بتا دیا۔ اسی گھرانے کا مزاج ہے۔ شہزادہ قاسم سے جب پوچھا گیا موت کا ذائقہ، فرمایا شہد سے میٹھا۔ کائنات کا کوئی بندہ دنیا سے جانے کے بعد ذائقہ نہیں بتا سکتا۔ موت کڑوی تھی، میٹھی تھی، کھٹی تھی، کیسی تھی، لیکن یہ اسی گھرانے کا مزاج ہے، پہلے بتا دیتے ہیں موت کا ذائقہ کیسا۔ اسی گھرانے نے پہلے ہی بتا دیا ہماری محبت میں چلے جاؤ شہید مر جاؤ گے۔ اب جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اس پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، وہ یہ کہ اگر صرف ان کی محبت ہی رکھ لی جائے، شہادت مرنے کے بعد مل ہی جائے گی، پھر مجلس میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، 5-7 بندے بولے ہو، میرے خیال باقیوں کو میں گزارش نہیں کر پایا، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو گے، شاید میں عرفان کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر صرف محبت رکھ کے زندگی گزار کے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر پرسہ داری میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر امام بارگاہ بنوانے کا کیا فائدہ؟ پھر لنگر پکوانے کا کیا فائدہ؟ پھر لنگر کھلانے کا کیا فائدہ؟ پھر کربلا جانے کا کیا؟ تھوڑی سی محبت بندے کو مقام شہادت پہ لے جاتی ہے، پھر یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں جوڑ دی گئی؟ یہ ہے لمحہ فکری، اسی پہ میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ دیکھیے اس گھرانے نے پہلا کرم کیا، صرف محبت رکھ لو، تمہاری بخشش کے بھی ذمہ دار ہیں، جنت کے بھی ذمہ دار ہیں، اور تمہیں درجہ شہادت پہ بھی فائز کرتے ہیں۔ اگر اتنی محبت پہ سب کچھ مل جاتا ہے، کرم فرماؤ، پھر یہ سارے سلسلے کیوں جوڑے ہیں؟ فرمایا ہم چاہتے ہیں، شہادت تو ورثہ ہے ان کا، یہ تو ان کے لیے ہے ہی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ وہاں نہ ہوں جہاں ایک ماں کی خدمت کرنے والا بھی ہو، ہماری محبت کرنے والا بھی ہو۔ تھوڑا سا اس کے اور اس کے درجے میں فرق ہونا چاہیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، ماں کے قدموں کے تلے جنت، یعنی ماں کی خدمت کرنے والا بھی جنت میں ہو اور ہمارا محب بھی جنت میں ہو۔ فرمایا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے محب کو یہ سفر کروا کے ان کے منازل اور بڑھائیں۔ سرکار بھلا کیسے؟ فرمایا ہم ان کو مجلس پہ بلاتے ہیں،
یقین جانیے جلم والوی ہماری خام خیالی ہے کہ ہم مجلس پہ جاتے ہیں، باہر نکلے نا ہم سے کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، آگے سے ہم کہتے ہیں مجلس پہ گئے تھے، ہماری خام خیالی ہے کہ ہم مجلس پہ گئے تھے۔ نہیں، آج کے بعد باہر نکلو گے پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ ہماری کیا اوقات ہے، امام نے بلایا تھا۔ اس کا مطلب کوئی بلاتا ہے تو کوئی کرم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے 10 دیگیں پکوائیں نہ، 20 دیگیں نہ، مجھ سے انہوں نے پکوایا۔ اپنے چاہنے والوں کے شکموں میں اپنا صدقہ میرے ذریعے سے ڈلوایا۔ یہ امام بارگاہ میں نے بنایا، میری اوقات کیا ہے؟ دلدار صاحب بڑی جگہوں پہ سرکار کرم فرماتے ہیں، پہنچتا ہوں، بڑے بڑے مولا کے چاہنے والے ایسے بھی ملتے ہیں، شاہ جی یہ 2 کنال 4 کنال یہ 6 کنال کی امام بارگاہ میں نے بنوائی۔ میں نے کہا آج تو کہا ہے، آئندہ سوچ کے کہیے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میں تب بنتی ہے جب تو پیچھے سے لایا ہو۔ مہربانی، شکریہ۔ میں تب بنتی ہے جب تیرے پاس آتے ہوئے تیرے ساتھ آیا ہو مال۔ نہیں، انہوں نے صدقہ دیا، اپنے نام پہ خرچ کروایا، آگے ہونا ہے سخت آڈٹ سے بچا لیا۔ بے مہربانی، شکر بول پڑے ہو یار، مہربانی جیلم والا۔ اس لیے میں گھبرا تو نہیں گئے بندے، اس لیے کوشش کیا کرو اپنی ذات سے منسوب نہیں کرنا، انہی سے منسوب کرنا ہے۔ میں نے مجلس نہیں کروائی، انہوں نے زمین پہ آنے کا پروگرام بنایا، مجھ جیسے سے صف بچھوائی، مجھ جیسے کے ذریعے بندے ذکر کرنے والے بلوائے، اور ہم سب کو نیچے بیٹھ کے اس قابل بنایا ہم ان کا ذکر سنیں۔ یہ بھی عرش والوں کا احسان ہے کہ فرش والوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے فرش والوں کو عرش والوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ دلدار صاحب یہ اس لیے بڑا ضروری ہے، انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، جب دنیا سے چلا جائے نا پھر سوچتا ہے کاش مجھے ایک وقت مل جاتا، میں وہ کام نہ کرتا جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پھر وقت ختم ہو گیا، پھر وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے جہاں ہم ہیں۔ اور یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، ہر جانے والا پیچھے والوں کو ایک پیغام دے جاتا ہے، میں نے بھی تمہاری طرح زندگی گزاری، میں بھی کھاتا پیتا چلتا پھرتا تھا، لیکن بہت کوتاہیاں ہو گئی، اب میں اس سے مہلت مانگتا ہوں، وہ کہتا ہے ختم۔ جانے والا ایک میسیج دیتا ہے، ہم صرف ان کانوں سے سنتے ہیں، یہاں بھی ہیں کان، وہ نہیں کھلتے، جس دن وہ کھل گئے مزاج بدل جائے گا، مزاج بدل گیا پھر یہ زبان کسی کا گلہ اور غیبت نہیں کرے گی، کیونکہ اس زبان کو پتہ چل جائے گا یہ زبان بنی ہی درود پڑھنے کے لیے تھی۔ مل کے درود پڑھو سردار کی بھائی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے درود پڑھا، دلدار سا میرا دل ہے چلو آج جیلم کو تحفہ دے جاؤں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ آپ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہدیۃ الشیعہ، معصوم کو فرمان اس کتاب میں درج ہے، فرمایا غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود۔ وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد، پھر پڑھو ایک دفعہ درود، چڑھ جائے گا زبانوں پہ، چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ وَأَجَّلْ فَرَجَ آلِ محمد، شکریہ جیلہ، مہربانی۔ میں گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، ہم نہیں آتے، ہمیں بلایا جاتا ہے۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ اب اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا ہے اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ بلایا کیوں جاتا ہے؟ کیا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم حسین حسین نہ کریں، حسین حسین نہیں ہوگا؟ ہوگا، شکریہ۔ ہمارا محتاج نہیں،
سید بادشاہ تشریف فرمائیں، بڑے عرصے بعد ٹیلی فون پہ ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی، کافی 6-7 سال ہو گئے، آج تشریف فرمائیں، ایک تحفہ ان کے ذریعے آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ ہم سادات سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا، بڑے بڑے دنیا میں قتل ہوئے کچھ عرصہ یاد رہا، مٹ گئے، نہیں مٹا تو حسین کا قتل نہیں مٹا۔ وجہ کیا تھی؟ جتنے قتل ہوئے ان کا وارث نہیں تھا۔ مہربانی، شکریہ جہلم۔ آج تک کوئی چھپا نہ سکا، کوئی مٹا نہ سکا، اس کے پیچھے ہم نہیں، حسین کے خون کا وارث موجود ہے۔ لو جی، بلاتے کیوں ہے؟ ہمیں بلایا کیوں جاتا ہے؟ راز کیا ہے؟ سید صاحب نے اپنے ہاں بلایا، دلدار ادھر آؤ، دلدار چلے گئے۔ بھائی بلانے والی شخصیت عام نہیں، علاقے کی رونق ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بلایا تو کچھ دینا چاہتے ہوں گے نا، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ نگاہ ہو، چاہے وہ کرم ہو، کچھ تو دینا چاہتے ہوں گے۔ تو جس نے ہمیں مجلس پہ بلایا وہ بھی تو کچھ دینا چاہتا ہے نا۔ مہربانی، وہ بھی کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں، بس اسی دینے پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ دینا کیا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کر کے مجلس میں آیا کرو، لالچ کو امام بارگاہ کی دہلیز کے باہر چھوڑ دیا کرو۔ اس نیت سے نہیں میں جا رہا ہوں تو مجھے کچھ دیں گے، نہ، یہ محبت کے مزاج میں گھاٹے کا سودا ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، یہ نہیں، یہ محبت نہیں ہوتی ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو۔ نہیں سمجھا پایا، بندے کچھ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ دلدار صاحب، ہم سب اکثر والد یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم میں سے کوئی والد جتنے بھی بیٹھے ہیں گارنٹی نہیں دے سکتا جس اولاد کے لیے اچھا کھانا تلاش کر کے ہم لے کے آتے ہیں، اچھی سبزی، اچھے فروٹ، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں، جب بڑے ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے۔ نہیں کہتے پتہ نہیں، مجھ سمیت ہر والد کہتا ہے پتہ نہیں یار، بڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، میرے سے پوچھا گیا بھئی اچھی اچھی چیزیں تلاش کر کے لے آتے ہو، دکاندار سے لڑ کے لے آتے ہو، کس کے لیے؟ کا اولاد کے لیے، کا کیوں لے کے جاتے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں دے گا کیا؟ کہا محبت کہتی ہے کرتا جا۔ محبت کہتی ہے کرتا جا، کرتا جا، صلہ نہ مانگ۔ اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا، دلدار بہت بڑا جملہ لے گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ لالچ کو باہر، مہربانی، شکریہ نقیب ممبر، لالچ کو اس کے باہر رکھ کے آیا کرو، جب بھی آیا کرو، ایون کہ اتنا بھی لالچ نہ ہو ہم جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہ، کیوں گھبراتے ہو گناہوں کی معافی سے؟ گھر بیٹھ جاؤ، اس گھرانے پہ درود پڑھو، تمہارے گناہ معاف۔ اگر کسی اور کے لیے پڑھو اس کے بھی گناہ، درود کی برکت اتنی زیادہ ہے، آپ ماشاءاللہ سب بہتر جانتے ہو۔ لالچ کو باہر چھوڑ کے آیا کرو، پھر اندر آیا کرو۔ جب اندر آؤ گے یہ کچھ دینا چاہتے ہیں، بہت بڑا پیغام ہے، اسی کیوں پہ ہی میں نے بات کرنی ہے، جس کے لیے سرکار کے صدقے سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ کرے کسی ایک بندے کے بھی دل میں بیٹھ گئی بات، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیوں بلاتے ہیں؟ جنت کے لیے، وہ تو ہم پہلے ہی بات کر بیٹھے ہیں۔ اختر چنیوٹی تو پہلے ہی کہہ گئے، اختر در بطول سے ادنا سی شائنما، کتنی بڑی بات کر گیا۔ جنت کے لیے نہیں، گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، یہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ لو جی، اب تھوڑا سا ماشاءاللہ سارے صاحب شعور بیٹھے ہو، تھوڑا سا شعور کی پرواز کو بلند کرنا ہے تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ شاہ صاحب سید بادشاہ سے لے کر آخری بندے تک جتنے بھی تشریف فرما ہو، 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں، ہم سب کو سکھائے جاتے ہیں اور روزانہ سمجھائے جاتے ہیں۔ کیسے؟
ہم سب صبح ناشتہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا ماضی ہے۔ کل 26 سفر کی ایک مجلس سن چکے ہیں، یہ ماضی ہے۔ 27 سفر کی مجلس بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ حال ہے۔ نقیب ممبر نے اعلان کیا کل 28 سفر کی مجلس ہوگی، یہ مستقبل ہے۔ نہیں سمجھا پایا۔ میں نے گزارش کی 3 زمانے، دلدار صاحب چلو درود پڑھ دو سرکار۔ بیدار ہیں؟ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے تو منٹ ہی مقرر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کر کسی ایک تک پیغام پہنچائے۔ کیا کریں، ہم سادات کے خون کی مجبوری ہے، بزرگوں نے گھوڑیوں پر چڑھ کے دین پھیلایا ہے۔ ہاں، ہم جن کی اولادیں ہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، ہے ہماری ڈیوٹی یہی، جگہ جگہ جا کے دین پھیلاؤ۔ فرمایا یہ کام کرو گے اللہ کمی ہی نہیں دے گا۔ بس تھوڑے سے ہم ذرا ٹریک سے ہلکے سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر دلدار کے پاس 10 کروڑ ہیں تو میرے پاس 20 کروڑ ہو، اس چکر میں پڑ گئے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں، ٹارگٹ یہ ہے میں سید بنوں، میں بوسٹر بنوں، پورے علاقے کی ڈیڈ سی میں میرے ذریعے آن ہوں، میں ایک رول ماڈل بنوں، مجھے دیکھ کے دنیا کہے اگر سید امام کے لیے اتنا کر رہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ مشکل سی بات تھی، شکر گزار ہوں آپ کا۔ 3 زمانے، ایک گزرا ہوا، ایک جس میں ہم ہیں، ایک جو آئے گا۔ دلدار صاحب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ دلدار صاحب کہنے لگے بخاری صاحب ناشتہ کیجئے، میں نے کہا وہ تو میں کر چکا ہوں، یہ میرا ماضی ہے۔ کہنے لگے مجلس پڑھنے چلتے، میں نے کہا آ جائیے پڑھنے چلتے ہیں، یہ میرا حال ہے۔ کہنے لگے شام کا لنگر کھائیے گا، یہ میرا مستقبل ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھا پایا۔ لو جی دلدار صاحب یہ نوجوان بیٹھے، میں نے پوچھا جناب یہ کس کا بیٹا؟ کہنے لگا جی فلاں کا بیٹا۔ میں نے ان کے بابا سے پوچھا ان کو کیا کرا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ دلدار صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی میں کاروبار، مجھے اوروں کے نام نہیں آتے، کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ بخاری صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے دلدار 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 کرتے رہے، پتہ نہیں کہ دلدار نے بہت زیادہ پیار دیا یا کیا، مجھے نام نہیں آتے، چکر لگتے رہے تو شاید نام یاد ہو جائیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ دلدار اکثر شیعہ میرے سے اس بات پہ بھی لڑ پڑتے ہیں، شاہ جی ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بندے کا نام لیتے رہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ توجہ میں تب کیجیے گا، میں بات کو مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا جی کیوں نوجوان کو پڑھا رہے ہو؟ کہا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ دلدار صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کاروبار کرتا ہوں۔ محترم کیوں؟ کہنے لگے منافع کماؤں گا، مستقبل۔ دلدار صاحب کے دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ آج نظر آ رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ نوکری کرتے ہیں، آج اتوار ہے چھٹی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا جناب آپ نوکری کو کرتے ہو؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا۔ جوان میرے پاس آیا نقیب ممبر، مجھے کہتے سید دعا کرے اللہ کرے میرا عقد ہو جائے۔ میں نے کہا عقد کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے سید نسل بڑھاؤں گا، بس بات طویل نہ ہو، اگر 3 زمانے سمجھ آ گئے ہیں، سید بادشاہ کی موجودگی میں آپ سب تک ایک میسیج دینے لگا ہوں اور دعا کرنے لگا ہوں خداوند عالم ہمیں ان کو ماننے کی نہیں ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو سنایا جاتا ہے ایک علی کا سلمان تھا، ایک حسین کا ہور تھا، ہم سب کو بتایا جاتا ہے ماضی سے سبق سیکھ، مستقل بنا۔ مستقبل جب بنائے گا کوئی پوچھے گا امام نے کیوں بلایا، کہنا میں ہور سن کے آیا ہوں، میں بھی ہور بنوں گا۔ میں بھی اپنے امام کا ہور بنوں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے بندے کہتے ہیں سید ہماری کیا اوقات ہے ہم اور بن جائیں؟ ہماری اوقات نہ ہوتی ہمیں یہاں نہ بلاتے۔ سید اور تو ایک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
زمانے کا امام بڑا کریم ہوتا ہے، کرم کرنے پہ آئے تو سب کو حر بنا دے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اہل بیت ٹی وی میں لندن اسٹوڈیو بیٹھا ہوں، میرے سے کسی نے سوال کیا، کراس کویشننگ ہوتی تھی، کسی نے سوال کیا، سید یہ امام کے تو ہیں ہی 313 اور وہ قم کے قریب ایک نہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، وہ خون سے بھری جائے گی جو امام کا انکار کرے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہاں جواب دیا تھا، آج آپ کو دوبارہ دہرا کے دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا میں کون ہوتا ہوں معصوم کے فرمان پہ کوئی بات ایسی کروں، کیوں؟ کلام الامام امام الکلام۔ لیکن میں نے کہا مجھے کربلا نے بتایا اگر ریت مزاج بدل لے امام ارادہ بدل لے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر لوگ دیکھو نا، یہ بار بار معافی کا بہانہ ہے، بار بار ہمارے اوپر کرم کرنے کا بہانہ ہے، محرم کا بار بار آنا یہ بھی ایک کرم کرنے کا ایک خوبصورت بہانہ ہے کہ شاید اب میرے پاس جی ایک بندہ آیا سید سرکار کہنے لگا فلانا بندہ میرے پاس پڑھا، میرے پاس گلیوں میں سکرینیں لگی تھی، بڑا مجمع تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ ذکر مولا کا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، بڑا میں نے لنگر چلایا، بڑا میں نے کہا بہت اچھا کیا، آپ نے نہیں کیا، مولا نے آپ سے کروایا، بہرحال کہنا کیا چاہتے ہیں شاہ جی دیکھ لیں میں نے کتنا بڑا، میں نے کہا میں ایک سوال کا جواب چاہوں گا، کہنے لگے جی بتائیے، میں نے کہا 10 دن کے خطاب کے بعد کتنے حر مہدی کے تیار ہوئے؟ جواب سوائے سر جھکانے کے کچھ نہیں تھا۔ زمانے کے امام کے حر کتنے تیار ہوئے؟ نہیں۔ آؤ ایک تحفہ اور سمیٹو، یہی عہد کیا کرو میں بھی حر بنوں گا، اگر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک میرا پیغام پہنچ رہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، بیبیاں آپ بھی نیت کیا کرو میں بھی قائم کی فضا بنوں گی۔ مستقبل ہے یار، ہر چیز میں مستقبل، کوٹھیاں بنا رہے ہو میں رہوں گا، گاڑیاں لے رہے ہو میں چلوں گا، یار مجلس میں کیوں آ تو میں بھی بنوں گا۔ اگر حر بن گئے ایک دن تو سردار نے آنا ہے، نہ کہ بھی ممبر کوئی بلائے، کوئی بادشاہ کو نہ بلائے، سرکار نے آنا ہی آنا ہے۔ سرکار جب آئیں گے، خطبے کا ایک میرا دل ہے جہلم کو، چلو ایک اور بھی پیغام دیتا جاؤں، بس تھوڑا سا میں نے اور پڑھنا ہے، میں کافی پڑھ گیا۔ سرکار ایک طویل کعبے کی چھت پہ خطبہ دیں گے۔ علی کے گھرانے کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آتا ہے۔ ہائے ہائے، 13 رجب بھی اللہ کرے سمجھ آئی ہو دلدار۔ چلو 2 مصرے عرضی کر جاتا ہوں، اگر دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ 13 رجب کو سمجھنا ہے تو 2 فکروں پہ غور کیجئے گا۔ سید ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے کہ کیا شاعر نے کمال کہا، کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو سن بیٹھے ہو تھوڑا سا بات سفر آگے کا چل پڑے، میں اپنی بات بہت طویل کر گیا، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار خطبہ دیں گے، خطبے میں ایک جملہ فرمائیں گے، ہو سکتا ہے کسی نے اس مقدس ممبر سے کبھی خطبہ سنایا ہو، نہیں تو صرف ایک جملہ، زیادہ نہیں، سرکار دنیا والوں سے فرمائیں گے دلدار یہی مجبوری ہے جو خون کے پیچھے چھپی ہے، یا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اب میں بتانے لگا ہوں، کیوں نہیں لیتا میں پیسے، تیرا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر، کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، غدیر والی زبان لے کر، پوری کائنات عرش سے لے کر فرش تک ہر بندے کے کانوں تک پیغام پہنچائے گا، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ اشارہ دینا تھا میں دے گیا، دنیا والو بڑا مشکل دلدار سب سوال ہے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ لو جی خطبے کے بعد، بس خطبے کے بعد سرکار کے سامنے نبی، ولی، وسیع، معصوم سارے، کل شہزادے، کل آل محمد تشریف لائیں گے۔ اس پورے دور کو کہتے ہیں رجعت،
میرا خیال شوق ہی نہیں ہے، موالیہ نے حیدر اقرار کا شوق ہی نہیں ہے۔ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ رجعت اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، رجعت۔ جتنے بیٹھے ہو بانیان، اگر گزارش ہے مان جاؤ تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ جس کو بھی فون کرو نا حضور فلاں دن اب مجلس پڑھنی ہے، ان کو یہ ضرور کہنا، یہ بھی بتانا کیا ہوا تھا صفین میں، خیبر میں، خندق میں، کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ بھی بتانا، مہربانی کرنا ہمیں یہ بھی بتانا اب کیا ہوگا رجعت میں۔ تھوڑی سی ہماری تیاری بھی کروا جاؤ، آنے والی نسلوں کو پیغام بھی دے جاؤ، روتے روتے نہ مر جائیں، حسرت بھی رکھیں، ایک دن آئے گا۔ لو جی بس سرکار تعارف فرمائیں گے۔ میں آپ کو اس دور کے حر بننے کے انعام کی حقیقت بتلانا چاہتا ہوں۔ اس حر کو بھی سلام جو حسین کے پاس آیا تھا، مگر اس دور میں اگر ہم بن گئے ہمارا مقام اور ہوگا۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیسے؟ میں تمہیں سرکار کی زبانی سنا جاؤں۔ جب مخلوق حد نگاہ کائنات جمع ہوگی، اس وقت ہر نبی اپنے ساتھ سچے لائے گا، چاہے وہ آدم ہو چاہے وہ محمد ہو۔ پھر مرتضیٰ پاک سے لے کر عسکری پاک تک اپنے ساتھ شیعہ لائیں گے۔ آپ کہیں گے شاہ جی 5-7 بندوں نے واہ واقعی مہربانی، لیکن بندے گھبرا نہ جائیں، دلدار کو بعد میں کہیں کہ سید تو ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، یہ شیعہ لائیں گے۔ یہ لفظ شیعہ کوئی نیا لفظ ہے؟ 11ویں لال ولایت نے اس لفظ کو واضح فرمایا تھا۔ مولا حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا ایک طویل واقعہ ہوا، اس واقعے میں آپ نے فرمایا یہ بندہ جو کہتا ہے میں شیعہ ہوں یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ مولا شیعہ اور ہوتے ہیں محب اور ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں یہ ہمارا شیعہ نہیں، یہ ہمارا محب ہے۔ مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا محب اسے کہتے ہیں جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ شیعہ سے ہم محبت کرتے ہیں، محب ہم سے محبت کرتا ہے۔ لو جی سرکار فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ میں نے کہا نا اللہ کرے کاش ہم میں سے چند ہی سمجھ جائیں۔ ایک مومن نے بڑی بات کی، وہ کہنے لگے سید ہر ممبر پہ کہا کرو انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، تو میں انہی کی دہرانے لگاؤں۔ تو انشاءاللہ جب سب سمجھ آئیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم سرکار کے سامنے پہنچیں گے، سرکار ہر نبی کے سچوں کے تعارف کے بعد سلمان میسم کمبر بوزر عاشقوں 72 کے تعارف کے بعد ابو بصیر احمد بن اسحاق قمی کے تعارف کے بعد سرکار ہماری طرف نگاہ فرمائیں گے اور آواز دے کے کہیں گے انبیاء، بس یہ تقریر کا نچوڑ ہے، واقعہ بھی نہیں سنا رہا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء میری جد، آپ کے عاشقوں کی بھی کیا بات ہے، پر میرے عاشقوں کا کمال ہی اور ہے۔ پوچھا جائے گا قائم فرق کیا ہے؟ فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، وہ آپ لے لیجئے گا۔ دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں، یہ چودھری صاحبان کی طرف سے سمجھ لیجئے، لاہور والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سید جہاں بھی مجلس پڑھے ہماری طرف سے تحفہ ضرور بانٹا کریں۔ دعائیں ساری خوبصورت، مگر ساری خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ برکت کے لیے دعائے کمیل، حدیث قصہ، خیر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے بہت اچھے، مگر یہ واحد دعا ہے جو چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، جن کو کائنات سچا امام کہتی ہے۔ پر جہلم والوں میری اپنی طبیعت ہے، میں امام کو سچا نہیں سچوں کا امام کہتا ہوں۔ سچوں کا امام، جن کے عاشق ہی سچے ہوں وہ امام کیا ہوں گے؟ سرکار نے تعلیم فرمایا جو دعائے عہد روز پڑھے گا اور پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا،
ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے، رجت کا ایک منظر ہے، بس وہی دکھاتا جو ان کو شاید کسی دل پہ نقش ہو جائے۔ سرکار آئیں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے۔ مسکرا کے فرمائیں گے بھول گیا ہے، بھول گئی ہے، سانسوں کی ڈوری تک اپنے تھے، باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، چاچا بھی تھا، ماموں بھی تھا، سانس ختم، اپنائیت ختم، سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت، سب نے میت 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 کہہ کے تجھے دفنا دیا۔ تو اپنے ڈھونڈتا ہے، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ وہ دعا عہد ہے، وہ سب کو دیجیے گا، کوشش کیجیے گا۔ دلدار صاحب آپ بیٹیوں میں بھی ضرور بھجوائیے گا تاکہ بچیاں انشاءاللہ جب ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دیں گی کہ کتنی اہم دعا ہے، یقیناً امام کے سپاہی اور کنیزیں تیار ہوں گی۔ وہ تحفہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، بس ایک کوشش کیجئے گا، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا، اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ دعا گو ہوں خداوند عالم ان کا صدقہ چودھری صاحب کی زوجہ اور چودھری صاحب کی والدہ درجات بلند فرمائے، اور ذکر کی قسم درجات کی بلندی کا نام ہے مہدی کے لشکر میں شمولیت، بس اس سے زیادہ نہیں۔ چودھری صاحب جب دنیا سے گئی ہوگی آپ کی والدہ، کفن بھی دیا ہوگا، اندر پردہ میں غسل بھی دیا گیا ہوگا، عزت کے ساتھ جنازہ بھی اٹھایا گیا ہوگا، اعلان بھی ہوا ہوگا مومن مومنات دعا بھی کرو مغفرت کی۔ مومنوں نے آ کے آپ کو یہ بھی کہا ہوگا بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس ہے۔ ارمان، افسوس، دکھ ہے اس امت پہ جو اس مقدس گھرانے کو، کسی کو کچھ نہ کہنے والے گھرانے کو کفن بھی نہ دے سکے۔ کتنا بڑا اعجاز ہے، کربلا والوں کا آج تک کفن دے رہے ہیں، لیکن ارمان یہی کھائے جاتا ہے، کائنات کو کفن دینے والے خود بے کفن رہ گئے۔ ہائے ہائے، سرکار جعفر طیار، 2-4 منٹ زیادہ نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے مصائب بھی جوانوں تک تحقیق والے پہنچائے جائیں، بناوٹی بات نہ کی جائے۔ وہ اس لیے امام کی پیشی بڑی سخت ہے، جتنا اس گھر کی عظمت بلند ہے، اسی طرح مصائب میں یہ گھر مجبور نہیں، یہ گھر مختار ہے۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام شام جایا کرتے تھے اکثر، اور ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی رسول اکرم سے اجازت لے کے جائیں۔ سرکار اجازت ہے۔ اس دفعہ جب شام جانے لگے، پتہ چلا رسول امیر المومنین کے گھر میں ہے۔ جناب جعفر طیار تشریف لے آئے، سلام دعا بیٹھے، فرمانے لگے ہمارا ارادہ ہے شام تجارت کی گھر سے جانے کا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہو آئیں۔ سرکار نے فرمایا آپ ضرور ہو آئیے۔ جناب جعفر طیار نے کھڑے کھڑے پوچھا آپ کا اجازت نامہ، لیکن ایک گزارش ضرور ہے، کچھ شام سے چاہیے ہو نا وہ بتائیں، میں لے آؤں گا۔ تیرے رسول کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، تیرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محسوس کیا جناب جعفر طیار نے، آگے بڑھ کے کہتے یا علی، بھائی کو کہتے یا علی، آپ کو شام سے کچھ چاہیے ہو تو میں شام جا رہا ہوں۔ یا علی بھی رونا گریہ کرنا شروع کر بیٹھے۔ آگے بڑھے محمد کی بیٹی کے پاس، آپ کو اچھا کچھ چاہیے ہو، شہزادی بھی رونے لگ گئی۔ حیران ہو کے کہتے ہیں
میں سارے گھر سے پوچھتا ہوں کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، روتے ہو بتاتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کی کمر کے پیچھے اوٹ میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا جان ان کا شام سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر آپ نے لانا ہے تو میرے لیے شام سے 2 چیزیں چاہیے۔ بیٹی قریب آ، شہزادی قریب آئی، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ شام والی آواز دے کے کہتی ہے چچا جان 2 چیزیں۔ جی میرا بچہ بتاؤ کیا چاہیے؟ چچا جان پہلی چیز مجھے شام میں جاگیر چاہیے۔ آواز دے کے کہتے ہیں میری شرم و حیا والی جتنی جاگیر کا وہ عرب بھرا پڑا ہے، ہم آپ کے نام جاگیر نہیں جاگیریں کر دیتے ہیں۔ آواز دے کے کہتے ہیں چچا جان ہو سکتا ہے کبھی شام جانا پڑ جائے، کم از کم جاگیر تو اپنی ہونا۔ سرکار کہتے ہیں اچھا دوسری چیز؟ چچا جان شام سے 1 کنیز چاہیے۔ سرکار کہتے ہیں بیٹی آپ حکم کریں کتنی کنیزیں، یہی ہم آپ کو اکٹھی کر دیتے ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہیں نہیں چچا جان یہاں بھی بہت کنیزیں ہیں، مگر کنیز کی خاص نشانیاں ہیں۔ فرماؤ میرا بچہ کیا نشانیاں ہیں؟ شام والی آواز دے کے کہتی چچا جان شام سے ایسی کنیز چاہیے جو گلیوں چوکوں اور بازاروں کے راستوں سے واقف ہو، جس کو پتہ ہو یہ کون سے بازار کا راستہ ہے، جس کو پتہ ہو یہ کون سی گلی کی نکڑ کا راستہ ہے، جس کو پتہ ہو یہ کون سے چوک کا راستہ ہے، اس چوک کا نام کیا ہے۔ سرکار خود رونا شروع کر دیا۔ سرکار جعفر طیار نے اجازت لے کے چلے، پہنچے جس تاجر کے پاس قیام کیا۔ تاجر کو کہتے تاجر میں نے رات کو تیرے سے ایک بات کرنی ہے۔ تاجر آواز دے کے کہتے سرکار آپ حکم کیجئے۔ فرماتے ہیں یہ بندوں میں کرنے والی بات نہیں، میری غیرت مند شہزادی کا ایک پیغام ہے، وہ میں نے تیرے تک پہنچانا ہے تو میری مدد کر سکے۔ جب رات ہوئی نا اکیلے بیٹھے سرکار جعفر طیار آواز دے کے کہتے ہیں میری لاڈلی بیٹی کو جاگیر چاہیے۔ تاجر آواز دے کے کہتے سرکار پورا عرب آپ مالک ہیں، شام میں کیوں جاگیر چاہیے؟ سرکار جعفر طیار رو کے کہتے ہیں میری بیٹی کی خواہش ہے، ہو سکتا ہے کبھی شام جانا پڑ جائے۔ آواز دے کے کہتے سرکار صبح ایک جاگیر کی بولی ہے، کوشش کریں گے ہم پہلے پہنچ جائیں اس بولی میں شامل ہو جائیں، جاگیر بہت اچھی ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، دونوں چل پڑے سرکار جعفر طیار اور تاجر۔ دور سے بولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آواز دے کے کہتے 4000 دینار، ایک آواز دیکھ سنتے آ رہے جناب جعفر طیار، ایک نے کہا 6000 دینار، ایک نے کہا 10,000 دینار، ایک نے کہا 14,000 دینار۔ پیچھے سے جعفر طیار آواز دے کے کہتے ہیں 60,000 دینار جا کے خرید لی، نام کر دے شہزادی کے۔ جب شام ہوئی واپس آئے، آواز دے کے تاجر کہتے آقا آپ نے اتنی اونچی بولی لگا دی۔ فرماتے تاجر تو نہیں سمجھتا، یہ ہے شریکت الحسین، اس کے بھائی نے بھی کربلا میں زمین 60,000 دینار کی لینی ہے، تو بہن کی ان پیچھے رہ جائے، بہن کی جاگیر بھی 60,000 دینار کی ہو۔ سرکار کا کوئی دن کا قیام ہے۔ واپس آنے سے پہلے کہتے ہیں تاجر ایک چھوٹا سا کام اور ہے۔ آواز دے کے کہتے آقا حکم فرمائیے۔ فرماتے ہیں مجھے کنیز چاہیے۔ وہی جواب دیا جو جناب جعفر طیار نے جواب دیا تھا۔ تاجر کہتے آقا عرب کنیزوں سے بھرا پڑا ہے، آقا ادھر ہی سے کوئی کنیز دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں نہیں، کنیز کی خاص نشانی۔ پوچھتے ہیں تاجر آقا نشانی کیا؟ آواز دے کے کہتے ہیں نشانی یہ چوکوں سے واقف، بازاروں سے واقف، گلیوں کے راستوں سے واقف، چوکوں کے ناموں سے واقف۔ تاجر اس وقت رونا شروع ہو گیا۔ دلدار بس آخری جملہ اور اجازت، رونا شروع ہو گیا۔ جلدی جلدی جناب جعفر طیار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا اگر آپ معاف کرے تو گزارش کروں۔ فرماتے ہیں بولو۔ آواز دے کے کہتے آقا میری ایک چھوٹی بیٹی ہے، سن بھی چھوٹا ہے، 3-4 سال کا سن ہے، آقا دوپٹہ لیتی ہے، چلی جاتی ہے کبھی کسی بازار کبھی کسی نکڑ پہ، وہاں کھڑی ہو کے روتی ہے، مدینے کی منہ طرف منہ کر کے کہتی ہے شام والی تو کب آئے گی، میں تیری کنیزی کے لیے تیار ہوں۔ سرکار فرماتے مجھے یہی کنیز چاہیے تھی۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث آئے
جو آ کے امت سے پوچھے میری دادی راستہ مانگتی رہی تھی، ظالموں تم نے راستہ ہی نہیں دیا تھا۔